آپ کو بتائیں لاہور بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامیابی کا تناسب 65.32% رہا۔ امتحان میں 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 امیدوار امتحان میں کامیاب رہے، جبکہ رواں سال 88,100 امیدوار میٹرک امتحان میں فیل ہوئے۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ نتائج کے اعلان کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ امتحانی نظام میں ٹرانسپیرنسی لائے ہیں، رانا سکندر حیات کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی سے اب میرٹ پر بچے پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس بار 90% نتائج میں شفافیت لائے، اگلے سال 100% نتائج میں شفافیت لائیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ سبزی فروش کسان کے بچے پوزیشنز لے رہے ہیں۔ خود میٹرک کے امتحانی سینٹرز کی مانیٹرنگ کی۔ رانا سکندر حیات نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، لاہور بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ کامیابی کا تناسب 65.32% رہا ہے۔ امتحان میں 2,54,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ 1,65,000 امیدوار امتحان میں کامیاب رہے۔ رواں سال 88,100 امیدوار میٹرک امتحان میں فیل ہوئے۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے سالانہ نتائج کے اعلان کے لیے تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا، اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا سکندر حیات نے کہا کہ امتحانی نظام میں ٹرانسپیرنسی لائے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی سے اب میرٹ پر بچے پوزیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس بار 90% نتائج میں شفافیت لائے، اگلے سال 100% نتائج میں شفافیت لائیں گے۔ سبزی فروش کسان کے بچے پوزیشن لے رہے ہیں۔ اوور آل ٹاپر حرم فاطمہ، آپ نے 1200 میں سے 1193 نمبر لے کر لاہور بورڈ میں اوور آل فرسٹ پوزیشن۔ آپ کا تعلق دار ارقم ہائی اسکول فار گرلز، مین قصور روڈ، الہ آباد، تحصیل چونیا، ڈسٹرکٹ قصور سے ہے۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے بہترین استاد بھی تشریف لائے ہیں، ان کو بھی میڈل دیا جائے گا۔ سر سہیب شریف صاحب، بچی نے کہا کہ یہ میرے بہترین استاد رہے ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن لاہور بورڈ سائنس گروپ میں جس بچی نے حاصل کی ہے، آپ کا نام ہے نور الہدا، اور نور الہدا نے 1200 میں سے 1188 نمبر حاصل کیے، اور اس بچی کا تعلق پاک گیریزن گرلز ہائی اسکول، ہاؤسنگ کالونی، ننکانہ صاحب سے ہے، اور بچی وٹواں ننکانہ میں کوئی چک ہے، ایک گاؤں دیہات اور قصبے کی رہائشی بچی۔ لاہور کے بڑے بڑے صنعت کاروں اور بڑے بڑے بچوں کے جو والدین کے بچے تھے ان کو مات کرتے ہوئے یہ بچی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ عائشہ محمود بچی، اس نے 1200 میں سے 1186 نمبر حاصل کیے، اور اس بچی کا تعلق دی پنجاب گرلز ہائی اسکول، سیکٹر C1 بلاک نمبر 2 ٹاؤن شپ لاہور سے ہے۔ عائشہ محی الدین، آپ نے ٹیچر جو بیسٹ ٹیچر ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ سر آپ بھی پلیز تشریف لائیں۔ لاہور بورڈ میں تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ شیئر ہوئی، اور سیم نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہی ہے فاطمہ فیصل جو ہے، انہوں نے بھی 1186 نمبر حاصل کیے، اور ان کا تعلق دی ایجوکیٹرز سبزہ زار کیمپس سے ہے۔ فاطمہ فیصل، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والد اور بہترین استاد کے ساتھ تشریف لائیں اور تھرڈ پوزیشن کا انعام وصول کریں۔ اور اب بات شہر کے موسم کی۔ مال روڈ، شملہ پہاڑی اسٹیشن اور کینال روڈ پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش متوقع ہے۔ جولائی تک شہر میں بارش کی توقع ہے۔ موسمیات لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 8ویں نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 88 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، موسم کا تفصیلی احوال ان سے لیں گے۔ جی کومل۔
جی بالکل، لاہور شہر کے موسم کی بات کی جائے تو اس وقت جو ہے وہ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کہیں پر سورج بھی کرنے بکھیرا ہے، کہیں پر تیز بارش ہے. اور اس وقت میں شملہ پہاڑی اراؤنڈ موجود ہوں. یہاں پر ہلکی پھلکی جو ہے وہ بارش برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار ہے. لیکن اگر ہم خوشگوار موسم کی بات کریں تو موسم سے خوشگواریت جو ہے وہ کہیں کھو گئی ہے. ہوائیں مکمل طریقے سے لاہور شہر سے غائب ہیں، ہبس اور گھٹن برقرار ہے. اور جبکہ صبح کے اوقات میں موسم کافی خوشگوار تھا، ہوائیں چل رہی تھی، تیز بارش ہو رہی تھی، جو کہ اس وقت مکمل طریقے سے موسم نے کایا پلٹ دی ہے. اور اب جو ہے وہ خشک موسم محسوس کیا جا رہا ہے، لیکن بارش بھی ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور شہر میں مانسون کا چوتھا اسپل مزید بارشیں برسائے گا. شام کے اوقات میں بھی مزید بارش برسے گی. لاہوریوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید بھی کی جا رہی ہے. ضلع انتظامیہ کو بھی متحرک رہنے کے حوالے سے ہدایات کر دی گئی ہیں. اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی اطمینان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں تمام تر اقدامات جو ہے وہ مکمل ہے تاکہ نشیبی علاقے زیر آب نہ آئے اور کسی بھی قسم کا شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں مزید بارش برسے گی. 25 جولائی تک لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی کہیں تیز اور کہیں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جس کے بعد جو ہے وہ لاہور شہریوں کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ لاہور یہ احتیاط کریں اور شہر بھر میں جو ہے وہ خاص طور پر غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں تاکہ لاہوری جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا. کم سے کم 27 رہے گا. ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کریں تو ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 75 ریکارڈ کیا گیا ہے. اوور آل جو ہے وہ گھٹن کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، جبکہ لاہور شہر میں بارش برسنے کا سلسلہ دیدہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تاحال جاری ہے. مال روڈ، جیل روڈ، اسی طریقے سے ہربنس پورہ اور جلو اطراف جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور شملہ پہاڑی اطراف جو ہے وہ ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے. اوور آل جو ہے وہ موسم گھٹن والا محسوس کیا جا رہا ہے اور موسم خوشگوار محسوس بالکل بھی نہیں کیا جا رہا. لہٰذا لاہوری جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہے کومل، ہمارے ساتھ ہی موسم کا تفصیلی حوالہ بتا رہی تھی، بہت شکریہ. پی ڈی ایم اے کی مانسون بارشوں بارے فیکٹ شیٹ جاری. پنجاب کے دریاؤں، بیراجز اور ڈیمز میں پانی کی سطح بارے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں. مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات بارے اعداد و شمار بھی فیکٹ شیٹ میں شامل ہیں. پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں اور مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا. آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں بارشوں کے امکانات ہیں. مانسون بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ ہے. صوبے کے انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. رواں سال بارشوں سے 143 شہری جاں بحق، 200 گھر متاثر ہوئے ہیں، 488 شہری زخمی ہوئے ہیں. 24 گھنٹے میں بارشوں کے چھت گرنے سے ایک شہری جاں بحق ہوا ہے، 3 زخمی ہوئے ہیں. مانسون بارشوں کے باعث 121 مویشی ہلاک ہوئے ہیں. اموات کچے مکانات، خستہ عمارتوں اور چھتوں کے گرنے کے باعث ہوئی ہیں. آسمانی بجلی گرنے اور دریاؤں میں نہاتے ہوئے ڈوبنے سے بھی اموات ہوئی ہیں. کسانوں کی فصلوں مویشیوں کے نقصانات کا بھی ازالہ کیا جائے گا. ڈی جی پی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے. مزید کہتے ہیں کہ دریائے چناب، راوی، جہلم، ستلج میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل ہے. ممکنہ سیلابی خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کے انتظامات مکمل ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑے شہروں کی انتظامیہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر الرٹ ہے اور بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں. شہریوں کو انہوں نے یہ ہدایات جاری کی ہیں. ابھی آپ کو بتائیں شہر میں چینی کی بدترین قلت. کریانہ سٹورز کو چینی سرکاری قیمت پر میسر نہیں. کریانہ سٹورز نے جرمانوں سے بچنے کے لیے چینی بیچنا ہی بند کر دی ہے، جبکہ کریانہ سٹورز کو چینی 178 روپے ہول سیل پڑنے لگی ہے اور حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 173 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے. شہر میں چینی کی بدترین قلت جاری ہے. کریانہ سٹور کو چینی سرکاری قیمت پر میسر نہیں ہے. کریانہ سٹورز نے جرمانوں سے بچنے کے لیے چینی بیچنا ہی بند کر دی اور کریانہ سٹورز کو چینی 178 روپے ہول سیل پڑنے لگی ہے. حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 173 روپے فی کلو گرام مقرر ہے. اس حوالے سے بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے. جی شہزاد. بالکل، شہر کے مختلف علاقوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی علاقے میں حکومتی ریٹ کے اوپر چینی دستیاب نہیں ہے. حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 173 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی ہے، لیکن شہر بھر میں اس قیمت پر چینی دستیاب نہیں ہے کیونکہ کریانہ فروشوں نے چینی کی فروخت کا جو عمل ہے وہ روک دیا ہے. اس حوالے سے کریانہ فروش یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہول سیل میں جو چینی مل رہی ہے اس کی قیمت 177 سے 178 روپے فی کلو گرام ہے اور وہ 178 روپے فی کلو گرام لے کر 173 روپے کے حساب سے نہیں بیچ سکتے. اس لیے کریانہ فروشوں نے احتجاجاً لاہور کے اندر جو چینی کی فروخت ہے اس کو روک رکھا ہے. کریانہ فروشوں کی جانب سے دکانوں پر چینی کی فروخت نہیں کی جا رہی.
اس کے علاوہ جو جنرل اور ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں پہ جو پیکنگ والی چینی دستیاب ہے وہ حکومتی ریٹ سے بھی بہت زیادہ مہنگی ہے، وہ تقریباً 200 روپے فی کلو گرام کے آس پاس جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت شوگر ملز مالکان کی جانب سے حکومت کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مقامی مارکیٹ کے اندر نہ تو قیمت متاثر ہوگی اور نہ سپلائی چین جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ اب یہ دعوے جو ہیں وہ کہاں گئے؟ جب ایکسپورٹ کی اجازت ملی تو اس کے بعد چینی کی قیمتیں بے تحاشا بڑھی۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے کی ذمہ داری شوگر ملز پر عائد ہوتی ہے یا حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی۔ اس میں کرانہ فروشوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جی شہزاد۔ محفوظ پنجاب یا مہنگا پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹریفک مینجمنٹ مہم ریونیو مہم بن چکی ہے۔ ٹریفک مینجمنٹ کے نام پر صرف 2 ماہ میں شہریوں پر 1 ارب کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں 8 ہفتوں میں 16 لاکھ سے زائد شہریوں کے ٹریفک مینجمنٹ کے نام پر چالان جاری کیے گئے۔ ٹریفک مینجمنٹ کے لیے سب سے زیادہ چالان اور جرمانے لاہور میں کیے گئے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں ایک ٹریفک مینجمنٹ کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ پنجاب کو محفوظ بنانا ہے اور شہریوں کے لیے راستے آسان کرنے ہیں۔ لیکن اب ہمارے پاس جو رپورٹ ہے جو کہ پنجاب میں ٹریفک پولیس حکام کی طرف سے ایک مفصل رپورٹ وہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اب تک صرف 8 ہفتوں میں یعنی کہ 50 سے 57 دن کے اندر پنجاب پولیس نے جو ٹریفک مہم کی مد میں جو چالان کیے ہیں ان کی تعداد 16 لاکھ سے زائد ہے، اور اس پر 1 ارب روپے سے زائد کے جرمانے وہ شہریوں پر عائد کیے گئے۔ اب اس میں ایک مکمل جو رپورٹ ہے وہ بنا کے پیش کی گئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو ٹریفک مینجمنٹ مہم ہے اس پر شہریوں پر جو جرمانوں کی وجوہات ہیں وہ بھی درج کی گئی، جس میں سب سے زیادہ جو بڑی وجوہات وہ یہ بتائی گئی کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ شہریوں کے پاس موجود نہیں ہے اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مختلف انفورسمنٹ کے حوالے سے، انکروچمنٹ کے حوالے سے، گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کے حوالے سے، اس سے زیادہ مزید جو جرمانوں کی وجوہات ہے وہ بھی درج ہیں۔ لیکن اس پر اب سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا یہ ایک ٹریفک مینجمنٹ مہم ہے یا صرف چالان مہم، کیونکہ اصلاحات سے پہلے شہریوں کو سہولیات جو ہے وہ ان سے آراستہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر صرف ٹریفک چالان کی مہم جو ہے وہی نظر آتی ہے، اور اس پر 1 ارب روپے سے زائد کے جرمانے جو ہے وہ اب تک نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں کیا جا چکے، اور لاہور اس میں سب سے سر فہرست ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ جرمانے، سب سے زیادہ چالان اور سب سے زیادہ گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رامے۔ رخ کریں گے ہائی کورٹ کا۔ ملزم کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک نہ کرنے کا فوری حکم دینے کی استدعا مسترد۔ کسی کے دماغ میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا بیٹھا خوف نہیں نکال سکتے، چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ مزید کہتی ہیں کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، کسی کو پوری زندگی کا ریلیف نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا یہ بھی کہنا تھا۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی، مبینہ پولیس مقابلہ کا خوف چھایا ہوا ہے، اور اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں بہت سی درخواستیں دائر ہوئی ہیں جس میں مبینہ پولیس مقابلے سے بچنے کے لیے، جان کے تحفظ کے لیے درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے آج ایک کیس میں ریمارکس دیے ہیں کہ پولیس مقابلے میں کسی کو فوری طور پہ جان سے نہ مارنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ جو شہریوں کے، جو ملزمان کے دماغوں میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاکت کا خوف ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ مزید عدالت نے یہ بھی کہا کہ پوری زندگی کسی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا، پولیس کے انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے اسے نہیں روکا جا سکتا۔ چیف جسٹس جسٹس عالیہ نیلم نے یہ درخواست جو تھی شہناز بی بی اس کی درخواست پر سماعت کی، تو وکیل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار کا بیٹا جو ہے وہ 30 کے قریب مقدمات میں ملوث ہے، جیل میں ہے، جس میں چیف جسٹس نے اس سے کہا، وکیل سے کہا کہ آپ استدعا جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں۔ تو اس نے استدعا پڑھ کر سنائی کہ جو پولیس ہے اس کو آرڈرز کیا جائے کہ وہ ملزم کو جیل سے نکال کر ریمانڈ نہ لے۔ چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ عدالت ایسا حکم کیسے جاری کر سکتی ہے؟ اگر کوئی ملزم کسی مقدمے میں ملوث ہے اور وہ جیل میں ہے تو عدالت آئی جی سمیت کسی پولیس افسر کو یہ کیسے آرڈر دے سکتی ہے کہ اسے جسمانی ریمانڈ کے لیے جیل سے نہ نکالیں؟ آپ کی استدعا قانونی نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ استدعا پڑھیں، تو جس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ اسے خدشہ ہے کہ
ملزم جو کہ کئی مقدمات میں ملوث ہے اسے مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا۔ عدالت اس کے جان کا تحفظ فراہم کرنے اور ساتھ ہی اس کو جسمانی ریمانڈ کے لیے جیل سے نہ نکالنے کا حکم دے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ جو استدعا آپ کر رہے ہیں یہ نہیں مانی جا سکتی اور آئی جی کوئی ایسا آرڈرز نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف۔ سابق گورنر میاں اظہر مرحوم کے گھر سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے حماد اظہر سے اظہار تعزیت کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میاں اظہر مرحوم کے گھر آمد، اور کون کون سی اہم شخصیات پہنچی بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ عثمان خادم کمبو ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، سابق گورنر پنجاب میاں اظہر مرحوم کی رہائش گاہ پہ میں اس وقت موجود ہوں۔ یہاں پہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے بیٹے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف حماد اظہر موجود ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، تعزیت کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان کچھ دیر قبل یہاں پہ پہنچے تھے، لیاقت بلوچ ان کے ہمراہ موجود تھے، حماد اظہر سے ملاقات کی، تعزیت کی ان کی والد کی وفات کے اوپر۔ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین قریشی یہاں پہ پہنچے، فاروق جاوید مون یہاں پہ پہنچے، حافظ فرحت عباس یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے بھی حماد اظہر کے ساتھ تعزیت کی۔ کچھ ہی دیر میں سینئر قانوندان اور سینئر سیاستدان اعتزاز احسن بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں، میاں حماد اظہر سے ملاقات کریں گے، ان کی والد کی وفات کے اوپر تعزیت کریں گے۔ بڑی تعداد میں گزشتہ روز سے ہی سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ میاں اظہر مرحوم کے گھر حماد اظہر کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، تعزیت کی جا رہی ہے، مختلف سینئر صحافی بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، انہوں نے بھی حماد اظہر کے ساتھ ملاقات کی۔ کچھ ہی دیر میں اعتزاز احسن یہاں پہ پہنچیں گے، وہ بھی حماد اظہر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ وفاقی اور صوبائی وزراء کی بھی آمد کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہا، انہوں نے بھی جو تھی وہ تعزیت کی میاں اظہر کی وفات کے اوپر۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی یہاں پہ آتی رہی اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ حماد اظہر اپنی رہائش گاہ پہ موجود ہیں، میاں اظہر کی وفات کے اوپر تعزیت کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات، کاروباری شخصیات، قانوندان یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خادم کمبو، ہمارے ساتھ ہی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایل ڈی اے سٹی کے ترقیاتی کاموں اور نئے بلاکس کا قبضہ دینے کا اعلان۔ ترقیاتی کاموں، نئے بلاکس سے قبضہ دینے کے اعلان کے بعد حکام کی پر اسرار خاموشی، اس حوالے سے آگاہ کریں گے در نیاب۔ جی در نیاب۔ جی بالکل، ایل ڈی اے سٹی جو کہ ایل ڈی اے حکام کے لیے ایک بہت ہی بینیفیشری منصوبہ ہے اور فائنینشلی اگر ایل ڈی اے سٹی کو چلایا جائے تو کئی سالوں تک اچھا ریونیو جنریشن کی اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایل ڈی اے سٹی سے اتنا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایل ڈی اے اپنے اخراجات جو ہے وہ کئی سالوں تک خود اٹھا سکتا ہے۔ لیکن دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ اس منصوبے کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ آج سے اگر 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے بات کی جائے، جب نگران حکومت کا سیٹ اپ تھا تو بہت اچھے طریقے سے نہ صرف اس کا پوزیشن اوپن کیا گیا بلکہ ان لوگوں کو اس کا جو بے چینی سے 9 سال سے انتظار کر رہے تھے ان کو الاٹیوں کو پلاٹ بھی دیے گئے وہاں پہ۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک صرف ایل ڈی سٹی وعدوں کی نظر ہو رہا ہے اور ایل ڈی سٹی میں ڈیولپمنٹ ورکس، اس کے ساتھ ساتھ انڈر گراؤنڈ وائرنگ کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ اور ایل ڈی سٹی کے جو نئے بلاکس کھولنے کے دعوے کیے جا رہے تھے پہلے گزشتہ سال دسمبر اور پھر مارچ میں، وہ بھی افا نہیں ہوئے اور اب اس کو معاملے کو مکمل ہی گول کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں۔ ایل ڈی اے نے آگے تو اناؤنس کر دیا کہ یہ نئے جو ہیں وہ بیلٹنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن پہلے سے 4 جو بیلٹ شدہ پلاٹوں کا معاملہ ہے اس پہ لاٹریوں کو کب قبضہ دیا جائے گا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی کی سست روی سے آس پاس کی نجی پرائیویٹ سوسائٹیوں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے اور تمام بائرز جو ہیں، تمام جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ پلاٹ لے کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ایل ڈی سٹی جو سرکاری سطح پہ بہت اچھی سوسائٹی ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ اگر یہی حالت رہی تو ایل ڈی سٹی کے متاثرین میں اضافہ بھی ہوگا اور جو لوگ مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں، اب تقریباً 10 سال ہونے کو آ گئے ہیں۔ بہت شکریہ در نیاب۔ افسران کی سستی پراپرٹی ٹیکس کی وصولی شروع نہیں کی جا سکی۔ آن لائن سسٹم کا آغاز نہ ہونے سے شہری پراپرٹی ٹیکس ادا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے، ہمارے ساتھ علی ساہی ہیں۔ جی علی ساہی، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں رواں مالی سال میں ابھی تک جو پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے چلانی اور جو بلز دیے جاتے تھے شہریوں کو ان کا اجرا شروع نہیں ہوا۔ سسٹم بھی بالکل بند ہے، ای پے پر پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ادائیگیاں نہیں ہو پا رہی۔ اس میں متعلقہ افسران کی جانب سے سستی اور غفلت سامنے آئی ہے، نہیں تو
हर साल पहले हफ्ते के दौरान पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियाँ शुरू हो जाती हैं और रियायती पीरियड के दौरान 50% से ज़ायद का टैक्स जो है वो वसूल कर लिया जाता है। लेकिन 23 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक सिस्टम को बहाल नहीं किया जा सका और सिस्टम में बिलिंग का आगाज़ नहीं किया जा सका। हालांकि डीजी एक्साइज की जानब से पहले हफ्ते तमाम रीजन्स में जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से चालान से वो भिजवा दिए गए थे, लेकिन अर्बन यूनिट की जानब से सुस्ती की वजह से अभी तक ये जो सिस्टम है वो शुरू नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पंजाब भर में अरबों रुपए के जो प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियाँ हैं वो रुकी हुई हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में पंजाब भर में ये बिलिंग शुरू की जाएगी और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलियाँ शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन रियायती पीरियड का जो 23 दिन है वो शहरी अवेल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिब। 2025 की पहली छमाही में FBR के खिलाफ वफाकी टैक्स मुंतसिब में शिकायत के अंबार 20,917 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत की बड़ी तादाद FBR के खिलाफ टैक्स इजाफे और रिफंड ताखीर और रवैये पर एतराज़ात थे। इस हवाले से बात कर लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, साल 2025 की पहली छमाही में FBR के खिलाफ वफाकी टैक्स मौसम में जो शिकायत हैं उसके अंबार लगा दिए गए हैं। न सिर्फ टैक्स दहिंदगान बल्कि इसके अलावा जो ताजर बरादरी है वो बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने वफाकी टैक्स मौसम में FBR के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई हैं, जबकि साल 2025 के पहले 6 माह के अंदर गुज़श्ता साल के बनिस्बत 550% इजाफे के साथ जो FBR के खिलाफ दरख्वास्तें हैं वफाकी टैक्स मौसम में जमा करवाई गई हैं। बताया गया है कि जो FBR के खिलाफ दरखास्तें जमा करवाई गई हैं वो न सिर्फ FBR के अफसरान के रवैये के खिलाफ बल्कि इसके अलावा जो गैर कानूनी नोटिस किए गए हैं उसके खिलाफ भी जो दरखास्तें हैं वफाकी टैक्स मौसम में जमा करवाई गई हैं। जबकि ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इसके साथ साथ जो पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम निज़ाम जो है इसकी साथ साथ जो अवामी नाराज़गी है उसका इजहार भी किया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि FTO ने मुतअद्दिद केसेस में ऑडिट मुअत्तल करके और इसके अलावा जो गैर कानूनी नोटिस किए हैं वो वापस लेने के भी अहकामात सादर किए हैं। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो गुज़श्ता साल की बनिस्बत इस साल सिर्फ पहले 6 माह में 550% जो इजाफा है वो शिकायत में देखने आया, जबकि सिर्फ जनवरी से अप्रैल 2025 तक 13,000 शिकायत का अंदराज करवाया गया, जो कि गुज़श्ता साल की बनिस्बत इसमें भी जो इजाफा है वो देखा गया है। इसके अलावा जो वफाकी टैक्स मौसम है उसकी जानिब से ये भी बताया गया है कि ये जो शिकायत हैं ये न सिर्फ FBR के अफसरान के रवैयों के खिलाफ जमा करवाई गई हैं बल्कि इसके अलावा जो गैर कानूनी नोटिस भेजे गए हैं ये इसके अलावा दीगर जो अकाउंट्स हैं वो मुंसलिका की गई उसके हवाले से भी जो शिकायत है उसका अंदराज करवाया गया है। बहुत शुक्रिया कलीम।